آج ہم کلام مقدس میں سے زبور چیپٹر نمبر 119 119 زبور اور اس کی آیت نمبر 72 کلام مقدس میں سے ہم پڑھیں گے اپنی نصیحت کے لیے اور اپنی تربیت کے لیے۔ خدا کے کلام میں یوں لکھا ہوا ہے، تیرے منہ کی شریعت میرے لیے سونے چاندی کے ہزاروں سکوں سے بہتر ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر بڑی برکت ہو، آمین۔ آج ہم کلام مقدس میں سے اس ورس کو ہم اپنی نصیحت کے لیے اور اپنی تربیت کے لیے تھوڑی دیر سیکھیں گے کہ خدا کا بندہ داؤد بادشاہ بیان کرتے ہیں کہ تیرے منہ کی شریعت جو ہے وہ میرے لیے سونے چاندی کے ہزاروں سکوں سے بہتر ہے، کہ خدا کے جو آئین ہیں، خدا کے جو احکام ہیں، جو خدا کی شریعت ہے، جو خدا کا کلام ہے، وہ میرے لیے سونے چاندی کے ہزاروں سکوں سے بہتر ہے۔ یعنی خدا کا بندہ بیان کرتا ہے کہ خدا کے احکام میرے لیے کتنے ضروری ہیں، وہ خدا کے کلام کی اہمیت کو جانتا ہے، وہ کلام مقدس کی ضرورت کو جانتا ہے کہ یہ میرے لیے کتنی ضروری ہے۔ ہم نے آج اپنی زندگی پر غور کرنا ہے، ہم کلام مقدس کو کتنی اہمیت دیتے ہیں، کتنی ہمیں اس کی ضرورت ہے، کتنا ہم خدا کے کلام کو سیکھتے ہیں، کتنا ہم پڑھتے ہیں، کتنا ہم غور کرتے ہیں۔ اور آج ہم تھوڑی دیر سیکھنے والے ہیں کہ خدا کا بندہ اتنی اہمیت کیوں دے رہا ہے، کیوں وہ سونے چاندی کے ہزاروں سکوں سے بھی زیادہ اہمیت خدا کے کلام کو دے رہا ہے۔ ہر ایک چیز سے اس کا مطلب ہے کہ وہ دولت کو ایک سائڈ پہ اس نے رکھا ہوا ہے، کیونکہ دولت جو ہے وہ زندگی نہیں دے سکتی، دولت جو ہے وہ عمر کی درازی نہیں دے سکتی، دولت جو ہے وہ سلامتی نہیں بخش سکتی، دولت سے صرف جو ہے وہ ضروریات پوری ہو سکتی ہیں۔ تو خدا کا بندہ جو ہے وہ خدا کے کلام کی باتوں کو سمجھتا ہے، اس کی اہمیت سے واقف ہے۔ ہم اسی زبور کی ایک اور آیت پہ غور کریں گے کہ کیوں خدا کا بندہ جو ہے وہ خدا کے کلام کو اتنی ترجیح دے رہا ہے، اتنا زیادہ وہ رتبہ دے رہا ہے۔ 92 ورس میں لکھا ہوا ہے، اگر تیری شریعت میری خوشنودی نہ ہوتی تو میں اپنی مصیبت میں ہلاک ہو جاتا۔ یعنی جب انسان پر مصیبت آ جاتی ہے، جب انسان جو ہے مشکلات کا شکار ہو جاتا ہے، تو تب جو ہے وہ دولت کام نہیں آتی، تب جو ہے وہ روپیہ پیسہ جو ہے وہ جو چیزیں ہیں وہ کام نہیں آتی۔ خدا کا بندہ بیان کر رہا ہے، اگر تیری شریعت میری خوشنودی نہ ہوتی، یعنی کہ اگر تیرے کلام میں، تیری شریعت میں، تیرے آئین میں، تیرے احکام کو ماننے میں میری خوشنودی نہ ہوتی، اگر میری خوشی نہ ہوتی تو میں اپنی مصیبت میں ہلاک ہو جاتا۔ تو خدا کا کلام جو ہے وہ زندگی بخشتا ہے، خدا کا کلام جو ہے وہ سلامتی بخشتا ہے، خدا کا کلام جو ہے وہ شفا دیتا ہے، عمر کی درازی بخشتا ہے، اس میں زندگی ہے، اس میں قوت ہے، اس میں طاقت ہے۔ خدا کا کلام جو ہے وہ دو دھاری تلوار کی مانند ہے۔ آج ہمیں کس قدر خدا کے کلام کو ترجیح دینے کی ضرورت ہے، ہمیں کس قدر خدا کے کلام کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔
تو ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے کہ خدا کا کلام ایک چراغ ہے، ہمارے قدموں کے لیے روشنی ہے، ہمیں جو ہے وہ رستہ دکھاتا ہے۔ خدا کا کلام ایک آئینے کی مانند ہے۔ تو آج ہمیں خدا کے کلام کو عزت دینے کی ضرورت ہے، پڑھنے کی ضرورت ہے۔ ہم ایک اور ورس پر غور کریں گے کہ خدا کے کلام کو خدا کا بندہ اتنی اہمیت دیتا ہے تو اس کا سبب کیا ہے۔ ورس نمبر 99 میں لکھا ہوا ہے، میں اپنے سب استادوں سے عقل مند ہوں، میں اپنے سب استادوں سے عقل مند ہوں۔ اس کا ریزن یہ ہے کیونکہ تیری شہادتوں پر میرا دھیان رہتا ہے۔ خدا کا کلام حکمت بخشتا ہے، خدا کا کلام جو ہے وہ ہمیں عقل بخشتا ہے، ہمیں ہوشیار بنا دیتا ہے، ہم ہر چیز کو سمجھنے لگ جاتے ہیں، ہمیں عقل آ جاتی ہے، ہمیں سمجھ آ جاتی ہے دنیا کی۔ تو خدا کا بندہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے سب استادوں سے زیادہ عقل مند ہوں کیونکہ تیری شہادتوں پر میرا دھیان رہتا ہے۔ ہمیں خدا کے کلام کو اسی طرح ماننے کی ضرورت ہے جس طرح خدا کا بندہ داؤد خدا کی شریعت کو، خدا کے کلام کو، خدا کے احکام کو مانتا ہے، سمجھتا ہے اور عمل کرتا ہے۔ آج پھر جو ہے ہمیں اس ورس پر دھیان لگانے کی ضرورت ہے۔ تیرے منہ کی شریعت میرے لیے سونے چاندی کے ہزاروں سکوں سے بہتر ہے۔ تیرے منہ کی شریعت، تیرے احکام، خدا کا زندہ کلام بائبل مقدس ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے۔ ہر ایک چیز سے زیادہ جو ہے وہ ہمیں خدا کے کلام کو عزت دینی ہے۔ ہمیں اس سے پر غور کرنا ہے، پڑھنا ہے، سیکھنا ہے اور اپنی زندگی کو جو ہے وہ سلامتی کی راہ پر لے کے آنا ہے۔ خدا آپ کو اور مجھے بڑی برکت دے، آمین۔